قرآن مجید کا سورہ نمبر 47 سورہ محمد۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اس نے ان کے اعمال کو اکارت کر دیا، اور جنہوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک اعمال کیے اور اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا ایمان لائے، اور وہ سراسر حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، تو اس نے ان کی غلطیوں سے درگزر کیا اور ان کی حالت کو درست کیا۔ یہ اس بنا پر ہے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جنہوں نے ایمان اختیار کیا انہوں نے اپنے پروردگار کی طرف کے حق کی پیروی کی۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کے اوصاف بیان کرتا ہے۔ تو جب تمہاری مڈ بھیڑ کافروں سے ہو تو ایک دم گردنیں اڑاؤ، یہاں تک کہ جب خوب مار لو تو پھر قیدی بناؤ۔ اس کے بعد یا احسان کرو یا فدیہ لے لو، یہاں تک کہ جنگ موقوف ہو۔ یہ ہے صورتحال، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لیتا، مگر اس کا مقصد تو یہ ہے کہ تم میں سے ایک کی دوسرے کے ذریعے سے آزمائش کرے، اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے تو وہ ہرگز ان کے اعمال کو اکارت نہ کرے گا، وہ ان کو منزل مقصود تک جلد پہنچائے گا اور ان کی حالت درست کرے گا، اور انہیں بہشت میں داخل کرے گا جس کا ان سے تعارف اس نے کر دیا تھا۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اس نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ناپسند کیا اسے جو اللہ نے اتارا، تو اس نے ان کے تمام اعمال کو اکارت کر دیا۔ تو کیا وہ اطراف زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان کا جو ان کے پہلے تھے؟ اللہ نے انہیں تہس نہس کر دیا، اور ان کافروں کے بھی ویسے ہی انجام ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ سرپرست ہے ان کا جو ایمان لائے، اور کافروں کا کوئی سرپرست نہیں ہے۔ اللہ داخل کرے گا انہیں کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان بہشتوں میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، اور دوزخ ان کی جگہ ہے۔ اور بہت سی بستیاں ہیں جو آپ کی اس بستی سے جس نے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا تھا زیادہ طاقتور تھیں، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو کوئی ان کا مددگار نہیں۔ تو کیا جو اپنے پروردگار کی طرف کے کھلے ہوئے راستے پر ہو وہ اس کی طرح ہے جسے اس کی بدعمالیاں آراستہ و پیراستہ محسوس ہوتی ہیں، اور جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی ہے؟ کیا مثال اس بہشت کی جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جس میں ذرا بھی رنگ میں تبدیلی نہیں، اور نہریں ہیں ایسے دودھ کی جس کا مزہ نہیں بدلا، اور نہریں ہیں ایسی شراب کی جو پینے کے لیے خوش ذائقہ ہے، اور نہریں ہیں صاف کیے ہوئے شہد کی، اور ان کے لیے ان میں ہر طرح کے پھل ہیں، اور بخشش ہے ان کے پروردگار کی طرف سے۔ اس کی سی ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہو، اور جنہیں پینے کو گرم پانی ملے تو وہ ان کی آنتوں کے ٹکڑے اڑا دے۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جو بظاہر آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان سے جنہیں علم ملا ہے کہتے ہیں
کہ یہ انہوں نے ابھی کیا کہا تھا؟ یہ وہ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کی ہے، اور جنہوں نے ہدایت قبول کی اس نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا اور انہیں ان کے شایان شان پرہیزگاری عطا کی۔ تو کیا انتظار ہے ان کو سوا اس کے کہ قیامت ان پر ایک دم آ جائے؟ تو اس کی علامتیں تو آ ہی گئی ہیں، تو جب وہ آ ہی جائے گی تو انہیں نصیحت قبول کرنے کا کہاں موقع ہوگا؟ تو جانیے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور اپنے گناہ کے لیے اور با ایمان مردوں اور با ایمان عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیے، اور اللہ جانتا ہے تم لوگوں کی گردش اور تمہاری جائے قرار کو۔ اور وہ جو ایمان لائے کہتے ہیں کہ کوئی سورہ کیوں نہیں اتارا جاتا، تو جب کوئی بالکل واضح سورہ اتارا جاتا ہے اور اس میں مرنے مارنے کا ذکر ہوتا ہے، تو دیکھیے گا کہ انہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہے ہوں گے جیسے موت سے بے ہوش ہو جانے والا دیکھتا ہے، تو بہتر تھا ان کے لیے اطاعت کرنا اور اچھی گفتگو، اور پھر جب لڑائی ٹھن جائے تو اگر اللہ سے سچی وفاداری کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو کیا ایسا نہیں کہ بہت ممکن ہے جب تم صاحب اقتدار ہو تو زمین میں فساد برپا کرو اور اپنے رشتوں کے تقاضے کے خلاف بدسلوکیوں سے کام لو؟ یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، تو انہیں بہرا بنا دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے، یا کچھ دلوں پر ان کے قفل لگے ہوئے ہیں؟ وہ جو اپنے پیچھے کی طرف پلٹ گئے بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت کا راستہ ظاہر ہو گیا تھا، شیطان نے انہیں ورغلایا اور انہیں ڈھیل دی، یہ اس بنا پر کہ انہوں نے کہا ان سے جنہوں نے ناپسند کیا اسے جو اللہ نے اتارا تھا، ہم کسی نہ کسی حد تک تمہارا ساتھ دیں گے، اور اللہ ان کی اندرونی کارروائی کو جانتا تھا۔ تو کیا ہوگا عالم اس وقت جب فرشتے ان کی قبضے روح کریں گے، مارتے ہوں گے ان کے چہروں اور ان کی پشت پر، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پیروی کی اس کی جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، اور اس کی پسند کو ناپسند کیا تو اس نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ کیا وہ سمجھتے ہیں وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ اللہ کبھی ان کے دلی کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو انہیں دکھا دیں تو آپ ان کے ناک نقشے سے انہیں پہچان لیجئے، اور بہرحال ان کے طرز گفتگو سے آپ انہیں ضرور پہچان لیں گے، اور اللہ تم سب کے اعمال کو جانتا ہے۔ اور یقیناً ہم تم لوگوں کی آزمائش کریں گے یہاں تک کہ معلوم کریں تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر و برداشت رکھنے والوں کو، اور آزمانے تمہارے حالات۔ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر سے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان پر ہدایت کا راستہ واضح ہو گیا تھا، وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور وہ ان کے اعمال کو اکارت کر دے گا۔ اے ایمان لانے والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو پیغمبر کی، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ بلا شبہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا پھر مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، انہیں اللہ کبھی نہیں بخشے گا۔ تو کمزوری نہ دکھاؤ اور صلح کی اپنی طرف سے دعوت نہ دو، درا حالے کہ تم برتر ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ تمہارے اعمال کو رائے گا نہیں کرے گا۔ دنیاوی زندگی تو بس کھیل اور تفریح ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ
اور پرہیزگاری اختیار کرو تو وہ تمہیں تمہارے اجر عطا کرے گا اور تم سے تمہارے اموال نہیں مانگے گا۔ اگر وہ تم سے انہیں مانگتے ہوئے اصرار سے بھی کام لے تو تم بخل سے کام لوگے اور وہ تمہارے دلی کینوں کو نمایاں کر دے گا۔ دیکھ لو، تمہارا تو یہ عالم ہے کہ تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو وہ اپنے ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم خود محتاج ہو، اور اگر تم روگردانی کرو تو وہ تمہارے بدلے دوسری قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تمہارے ایسی نہیں ہوگی۔